بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہمیں بادریہ میڈیا یہ علم ہوا کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر کے اندر جو نن کسٹم گاڑیاں چلتی تھیں ان کے بارے میں ایک فیصلہ دیا ہے، جس کے تحت آزاد کشمیر کے اندر نن کسٹم گاڑیاں نہیں چل سکتی۔ ہم عدلیہ کے اس فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ 2007 کے زلزلے سے پہلے 2005 کے زلزلے سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر کوئی نن کسٹم گاڑی نہیں تھی۔ جب آزاد کشمیر کے اندر زلزلے کے دوران مختلف ممالک کی NGOs داخل ہوئیں تو ان کے پاس گاڑیاں یہ تھیں، گاڑیاں وہ اپنے ساتھ لائیں جو نن کسٹم گاڑیاں تھیں، جو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ ساری نن کسٹم گاڑیاں ہیں۔ 7-8 سال NGOs نے یہاں کام کیا۔ جب NGOs کا کام یہاں سے کلوز ہوا تو وہی گاڑیاں وہ انہوں نے یہاں نیلام کی۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ اس سے باخبر تھی۔ آزاد کشمیر کی تمام انتظامیہ، تمام ضلعی انتظامیہ جس میں مظفر آباد، باغ اور پنچ، یہ سب لوگوں کو علم تھا کہ جتنی بھی NGOs کے پاس گاڑیاں یہ نن کسٹم ہیں۔ وہ NGOs جب پاکستان نے ان کو حکم دیا کہ آپ تمام NGOs جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جتنے بھی آپ کے کام کاج ہیں ان کو کلوز کیا جائے، اور انہوں نے جب کام کلوز کیا جو ان کے پاس جتنی بھی ٹرانسپورٹ تھی وہ انہوں نے سب یہاں نیلام کی، اور آزاد کشمیر کے غریب ترین لوگوں نے وہ گاڑیاں خریدی۔ اس میں چند گاڑیاں ایسی ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، پراڈو گاڑیاں ہیں جو انہوں نے پاکستان سے لائی ہیں، وہ نن کسٹم ہے، وہ گھوٹے سے لائی ہیں، وہ افغانستان سے آتی ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا اتنا سوال و جواب نہیں ہے، لیکن ہماری عدلیہ آزاد کشمیر سے اور گورنمنٹ آزاد کشمیر سے یہ گزارش ہے کہ جن غریب لوگوں نے NGOs سے گاڑیاں لی نن کسٹم، ان کے لیے جیسے مالاکنڈ کے اندر ایک سسٹم ہے، جیسے گلگت بلتستان کے اندر ایک سسٹم ہے آزاد کشمیر کے لیے غریب ٹرانسپورٹر بالخصوص 3 اضلاع کے مظفر آباد، باغ اور پنچ کے، یہ بالکل اس طرح سے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ یا اگر پاکستان گورنمنٹ کچھ دنوں کے لیے ٹیکس اوپن کرتی ہے تو ہم ان گاڑیوں کا کسٹم اوپن کرتی ہے تو ان گاڑیوں کا ہم کسٹم کرانے کے لیے بھی ان گاڑیوں کے ماڈل کے تحت، ان کی کنڈیشن کے تحت ہم یہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، کیونکہ کسٹم ایکٹ کے تحت یہ قانون ہے کہ جو گاڑی پکڑی جائے گی اس مالک کو وہ گاڑی نہیں دیتی بلکہ وہ گاڑی گورنمنٹ نیلام کرتی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ جن غریب لوگوں نے یہ گاڑیاں لی یہ گاڑیوں کو واپس نہیں ملیں گی۔ ہماری ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف جسٹس آزاد کشمیر سے یہ گزارش ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے ان غریب ٹرانسپورٹوں کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں تاکہ یہ ایک بڑے نقصان سے بچ سکے، اور ہم ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اس فیصلے کو ہم چیلنج بھی کریں گے تاکہ ہمارے آزاد کشمیر کے غریب ٹرانسپورٹوں کو کوئی راستہ نکل سکے، اور تاکہ ہمارا یہ گاڑیاں جو ہماری وہ بچ سکیں۔ یہ سارے غریب لوگ ہیں، کسی کے پاس ڈمپر ہے، کسی کے پاس ہائی ایس ہے، اور کسی کے پاس کوئی چھوٹی گاڑیاں جو لوگ مزدوری کر کے اپنے بال بچے کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو ہماری ایک مرتبہ پھر میں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوئی راستہ پاکستان گورنمنٹ سے مل کر نکالے جس کی وجہ سے ہماری یہ گاڑیاں بچ سکیں۔